ابھی آنا ہے، ظاہری طور پر تشریف لانا ہے۔ فرمایا ان کے نام میرا خط لکھو اور یہاں ایک بستی بساؤ اور اس خاندان کو وہ خط دے دو، وہ نسل در نسل، اگر وہ میرے زمانے میں آئے تو میں ایمان لے آؤں، اگر میں نہ پا سکا تو یہ خط نسل در نسل چلتا رہے گا اور میرا خط ان تک پہنچ جائے گا۔ محدثین فرماتے ہیں یہ یؤمنون بالغیب کی بہترین مثال ہے کہ ابھی حضور تشریف نہیں لائے اور ایک بندہ حضور پر ایمان لا رہا ہے۔ کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ، ابو جہل، ابو لہب، جن نے حضور کا زمانہ بھی پایا، حضور کو دیکھا بھی لیکن ایمان نہیں لائے، اور بعض ایسے ہیں جن کو اللہ پاک نے توفیق دی ابھی حضور نے آنا ہے، ابھی حضور کے کا میلاد ہونا ہے تو وہ حضور پر ایمان لا رہے ہیں۔ فرمایا خط لکھو، میں طبہ بادشاہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں، اے اللہ کے نبی رسول میرے ایمان کو قبول فرمائے، میرے ایمان کی سلامتی کے لیے دعا فرمائے، اگر میں آپ کے زمانہ اقدس میں پایا جاؤں تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا بالمشافہ، اگر میں چلا جاؤں تو میرے ایمان کو، میرے دین کو اپنے غلاموں میں شمار رکھیں۔ اب یہ سلسلہ مدینہ پاک میں پہلی بستی جو بسائی گئی تاریخ میں آتا ہے وہ طبہ بادشاہ نے بسائی۔ یہ جو خوش قسمتیاں ہوتی ہیں نا یہ بندے کو ایسے نہیں مل جاتی۔ بعض لوگ کہتے ہیں اسی تو میلاد نہیں کرنا، اے دیکھو جی کتنے لکھے ہیں، تو غصہ نہ کیا کرے، اصل میں ان کے نصیب میں ہی نہیں ہے، ان کو یہ ذوق ملا ہی نہیں ہے، ان کو یہ محبت کا جام انہوں نے پیا ہی نہیں ہے۔ میرے والد گرامی حضور فخر السادات حضور قبلہ شاہ صاحب سبحان اللہ فرمایا کرتے تھے بیٹا دو قسم کے بندے ہوتے ہیں، ایک ماننے والا ایک نہ ماننے والا، ایک ماننے والا اور دو چیزوں کا ذکر ہے قرآن پاک، ایک ماننے والے ہیں کہ نہیں ماننے والے۔ فرمایا ماننے والے کی مثال اس طرح ہے کہ ایک بندہ ہے وہ باغ میں گیا ہے، باغ میں اس نے درخت بھی دیکھے، پھول بھی دیکھے، پھل کھائے بھی ہیں، پھول سونگے بھی ہیں، سبزہ بھی دیکھا ہے، وہ باہر آ کے لوگ کو کہتا ہے کہ میں نے باغ دیکھا ہے، پھل بھی کھایا ہے، پھول بھی سونگے ہیں، سبزہ بھی دیکھا ہے۔ تو جنہوں نے وہ پھل یا پھول نہیں دیکھے، وہ باغ میں نہیں گئے، تو اس کا انکار کرتے ہیں، تم جھوٹ کہتے ہو، لیکن چونکہ اس نے پھل کھایا ہوتا ہے، اس نے دیکھا ہوتا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے میں گیا بھی، میں نے کھایا بھی، میں نے سونگا بھی۔ یہ ہم ماننے والے جنہوں نے دیکھا بھی، پایا بھی، پر ایمان بھی لے آئے، جنتیں بھی لے لی، حضور سے جنت بھی لے لی، رب کی رضا بھی لے لی، اور آج بھی کچھ ملا کہہ رہے ہیں وہ کچھ دے نہیں سکتے۔ لینے والوں نے جنتیں لے لی، رب کی رضا لے لی، کائنات کی ساری نعمتیں لے لی، لیکن جو محروم لوگ ہیں وہ آج بھی کہہ رہے ہیں وہ دے کچھ نہیں سکتے۔ لینے والے سب کچھ لے، پانے والے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ فرمایا 1000 سال تک وہ خط چلتے 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 جب حضور مدینہ پاک تشریف لائے نا، دیکھیں یؤمنون بالغیب کی مثال اور اس کا اجر دیکھیں۔ جب حضور مدینہ پاک تشریف لائے نا تو آپ نے فرمایا میں مدینہ کے اس شخص کے پاس ٹھہروں گا جو مدینہ کا سردار ہے، چلو اس کی عزت افزائی ہو جائے، اس کی حوصلہ افزائی ہو جائے، اور وہ ہو سکتا ہے اس چیز سے متاثر ہو کہ مجھ پر ایمان لے آئے۔ آپ نے فرمایا مدینہ کا سردار کون ہے؟ تو بتایا گیا عبداللہ بن ابی۔ نام کیا تھا؟ عبداللہ بن ابی، نام عبداللہ، اللہ کا بندہ، لیکن اللہ کا بندہ تو نہیں، ایسے نام رکھنے سے نہیں بن جاتا۔ حضور نے دروازہ کھٹکھٹایا گیا، وہ باہر آیا تو صحابہ تھے، انہوں نے کہا کہ اے عبداللہ تم مدینہ کا سردار ہے، یہ اللہ کے نبی تیرے گھر میں رہنا چاہتے ہیں۔ اس نے یہ کہہ کر دروازہ بند کر دیا کہ میرے گھر میں تو جگہ ہی نہیں، میں تو ان کو مانتا ہی نہیں، اور جس کو میں مانتا نہیں میں گھر میں جگہ کیوں دوں، سارے لوگ میرے دشمن ہو جائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا پڑے، آپ نے فرمایا اس نے گھر کا دروازہ بند نہیں کیا، اپنے نصیب کا دروازہ بند کر دیا۔ اتنے حضور نے غصہ نہیں فرمایا، جو بند کرتا ہے وہ بند کرے، جو نہیں مناتا نہ منائے، آپ اپنا کام کرتے جائیں، اپنی نیت کو درست کرتے، حضور کی محبت میں یہ کام کرتے جائیں۔ آپ نے فرمایا اب
میں اس گھر میں ٹھہروں گا جہاں میری سواری ٹھہرے گی، واہ واہ، جہاں میری سواری ٹھہرے گی۔ پہلی مرضی کیا تھی؟ سرکار کی۔ حضور نے فرمایا کہ میں فلاں کے گھر ٹھہروں گا، اس نے انکار کر دیا۔ اب سواری بڑی ہے یا حضور بڑے؟ حضور بڑے، اور جو سرکار کی سواری ہے وہ سرکار کی وجہ سے جان لی ہے کہ کہاں ٹھہرنا ہے۔ بے شک، آپ چل رہے ہیں، گلیوں سے گزر رہے ہیں، حضور نے کہیں نہیں فرمایا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم پریشان کی یہ سواری کہاں ٹھہرے گی، کون سا خوش قسمت بندہ ہے، کبھی سواری دائیں جاتی ہے بائیں جاتی ہے جیسے گھر کو سونگ رہی ہے۔ محدثین فرماتے ہیں اصل میں اس خط کو سونگ رہی تھی جس میں اس بادشاہ نے اپنے ایمان کا اظہار کیا تھا۔ یعنی حضور کے نیچے جو سواری ہے اسے بھی پتا ہے کہ میں نے کہاں ٹھہرنا ہے۔ اب وہ قسمت جاگ اٹھی، پرانا سا گھر ہے، 2 کمرے ہیں، ایک نیچے کمرہ ہے ایک اوپر کمرہ ہے، اور لوگ اسے حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر کہتے ہیں۔ سواری نے وہاں دیکھا اور وہاں سوگا اور وہاں بیٹھ گئے۔ حضور نے فرمایا کس کا گھر ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ حضرت ابو ایوب انصاری۔ فرمایا ہم اسی کے گھر ٹھہریں گے جہاں میری سواری ٹھہری ہے۔ یہ پہلے میزبان رسول ہے مدینہ پاک کے، واہ واہ، سبحان اللہ، پہلے میزبان رسول جن کا مزار پاک استنبول ترکی میں ہے، اور ترکی میں جو اسلام پھیلا ہے یہ انہی کی نسبت سے پھیلا ہے۔ آج ترکی کو نسبت حاصل ہے نا، وہ انہی کی برکت سے پھیلا ہے، اور وہی ان کا مزار پاک ہے، وہی یہ شہید ہو گئے۔ تو فرمایا کہ جب حضور علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جتنی طاقت تھی خاطر کی، تواضع کی، خدمت کی، اور جب کچھ وقت گزر گیا عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس نسل در نسل ایک امانت آ رہی ہے جو میں نے آپ تک پہنچانی ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، فرمایا کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ ایک خط ہے جو ہمارے بڑوں سے مجھ تک پہنچا ہے، اور میں اسے روز پڑھتا تھا۔ میں اس چیز میں، اس سوچ میں ہوتا تھا کہ پتہ نہیں کب وہ دن آئے گا، پتہ نہیں میری زندگی میں وہ دن آنا ہے یا نہیں آنا۔ اس لیے میں روزانہ اپنے بچے کو بھی سمجھاتا کہ یہ امانت ہے، اگر میری زندگی میں اللہ کے نبی آگے تو میں دے دوں گا، اگر نہ آئے تو تم دے دینا، میری خوش قسمتی کہ آپ میری زندگی میں تشریف لے آئے۔ فرمایا یا رسول اللہ وہ خط ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ خط پڑھا، یؤمنون بالغیب، اے لوگوں ایمان وہی ہے جو بن دیکھے ہوتا ہے، بغیر دیکھے ایمان کی کیفیت بلند ہوتی ہے۔ فرمایا جب حضور نے وہ خط پڑھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور چہرہ بدوہا پھول گلاب کے پھول کی طرح مہک تھا۔ آپ نے فرمایا طبہ بادشاہ میں تیرے ایمان کو قبول کرتا ہوں، میں تیرے ایمان کو قبول کرتا ہوں، میں تیرے ایمان کو قبول کرتا ہوں، جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سرکار کی آمد، انٹھار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، اجپال کی آمد۔ فرمایا کہ میں آپ کے ایمان کو قبول بھی کرتا ہوں، جنت کی ضمانت بھی دیتا ہوں۔ یہ یؤمنون بالغیب، یہ اس کی بہترین مثال ہے، اور یہ حقیقت بات ہے کہ جو بندہ بغیر دیکھے، بغیر وہ قرآن پاک سے محبت کرتا ہے۔ دیکھیں حضور علیہ السلام کے ایک صحابی تھے نا حضرت ابو حذیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام ایک یہودی کے ساتھ جھگڑ رہے ہیں، وہ جھگڑ رہا ہے، حضور سے بحث کر رہا ہے۔ اب دوڑتے قریب کہ یا رسول اللہ میری ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا وجہ ہے یہ آپ سے کیوں جھگڑا کر رہا ہے؟ فرمایا کہ ابو حذیمہ بات یہ ہے کہ اس نے تھوڑی دیر پہلے مجھے اپنا اونٹ بیچا ہے، اب یہ انکار کر رہا ہے، زیادہ نفع کے لالچ میں آ گیا ہے، زیادہ پیسے کے لالچ میں آ گیا ہے، اور مجھ سے گواہ طلب کر رہا ہے۔ اس وقت جب یہ اونٹ میں نے خریدا میرے پاس گواہ کوئی نہیں تھا، بس زبانی کلامی سودا طے ہو گیا۔ اب سامنے منکر تھا، یہودی تھا، اس لیے حضور نے گواہ پیش نہیں کیا، کیوں گواہ ہے کوئی نہیں تھا۔ فرمایا میرے پاس گواہ کوئی نہیں۔ حضرت ابو حذیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ نے اونٹ خریدا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اونٹ خریدا ہے۔ فرمایا ابو حذیمہ تو اس وقت موجود نہیں تھا، تو کیسے گواہی دے سکتا ہے؟
کہ میں نے اونٹ خریدا ہے. تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ, آپ نے فرمایا رب ہے تو ہم نے کون سا رب کو دیکھا؟ 1450 سال ہو گئے نا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا قول لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہ کہو لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ گے, فلاح پا جاؤ گے. تیرے اور میرے پاس کیا دلیل ہے رب کے ایک ہونے کی؟ فقط ذات مصطفیٰ ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی سے کسی نے پوچھا کہ علامہ اقبال آپ بڑے فلسفی منطقی بنتے ہیں, بغیر دلیل کے کسی کو مانتے نہیں, بغیر تحقیق کے کسی بات پر پہنچتے نہیں, آپ رب کو ایک کیسے مان گئے؟ کیسے کہتے ہیں کہ رب ایک ہے؟ آپ نے فرمایا کہ رب کے ایک ہونے کا میرے پاس سب سے بڑا ثبوت ہمارے آقا و مولا کی ذات ہے, جنہیں تم بھی صادق اور امین کہتے ہو, وہ سچے ہیں, امین ہیں. میرے پاس رب کے ہونے کے دلیل ہمارے نبی کی ذات ہے. تو فرمایا کہ یا رسول اللہ ہم نے کون سا رب کو دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا تو ہم نے کہا رب ہے. ہم نے کون سا جنت اور دوزخ کو دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا تو ہم نے جنت اور دوزخ کو مان لیا. یؤمنون بالغیب, آپ فرماتے کہ ہم بن دیکھے باندھتے گئے. اب یؤمنون بالغیب کی مثال پیش کی نا, تو حضور علیہ السلام نے انہیں کیا اجر دیا؟ فرمایا اے ابو خزیمہ انت ذو الشہادتین, فرمایا میرا ہر غلام جب گواہی دے گا اس ایک کی گواہی ایک کے برابر ہوگی. میں گواہی دوں تو میری ایک گواہی, ایک گواہی دوں تو ایک گواہی. فرمایا کوئی بھی میرا امتی اگر گواہی دے گا تو ایک کے برابر ہوگی, تو گواہی دے گا تو دو کے برابر. یہ ہے جو اللہ کی ذات اگر اپنا آپ دکھانا چاہے تو ہر بندہ ایمان لے, کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے بغیر دیکھے کون مانتا ہے؟ بن دیکھے مان. آج لے پناہ ان کی, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, آج سبحان اللہ کی عظمت و شان کے ڈنکے بجائیں, آج ان پر درود و سلام پڑھیں, آج ان پر اعتراض نہ کریں, ورنہ قبر کی پہلی رات کی بندے کی آنکھ کھل جانی ہے کہ جن کے بارے میں کہا کرتا تھا آج تو معاملہ ہی جدا ہے. مجھے تو سوال یہ کیا جا رہا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, کس ہستی پاک کے بارے میں دنیا میں تو کیا کہتا تھا؟ محدثین فرماتے ہیں کہ جب یہ سوال کیا جائے گا نا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد, کس ہستی پاک کے بارے میں دنیا میں تو کیا کہتا تھا, تو وہ وہی لفظ کہے گا جو دنیا میں کہتا تھا. اگر حضور کی نعتیں پڑھتا تھا تو کہے گا سب سے اعلیٰ والا, سب سے بالا والا ہمارا نبی, بالغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ, مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. جو دنیا میں کہتا تھا اس کی زبان وہی کہے گی, اور اگر حضور پر اعتراض کرتا تھا, حضور کے علم پر, حضور کی سیرت پر, تو زبان سے وہی چیز نکلے گی اور وہ اللہ کے غیظ اور غضب کا شکار ہو جائے گا. تو فرمایا یا رسول اللہ ہم نے تو آپ کو جانا ہے, تجھے جانا, تجھے مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد دنیا سے مسلمان گیا. واہ 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 سبحان اللہ. اس لیے حضور کی ذات کو جانا, حضور کی ذات کو پہچانا. جو کچھ تمہیں ملنا ہے حضور کی ذات سے ملنا ہے, جو کچھ تم نے پانا ہے حضور کی ذات سے پانا ہے. اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ قاری قرآن بھی تھے, حضور کے بڑے پیارے صحابی تھے. تو کسی نے کہا کہ میں نے فلاں مسئلہ قرآن میں مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی. آپ نے فرمایا قرآن سے پہلے ذات مصطفیٰ کو دیکھا کرو, قرآن سے پہلے ذات مصطفیٰ کو دیکھو کہ حضور نے آیت پڑھی تو اس کا ترجمہ کیا کیا ہے. اپنی طرف سے تفسیر کرنے کی کوشش نہ کرو, بھٹک جاؤ. بڑے بڑے علماء تفسیر بالرائے کر کے اپنی طرف سے تفسیر کر کے بھٹک گئے. جب تفسیر قرآن پاک کی آیت کو انہوں نے ذات مصطفیٰ پر پیش کیا تب جا کر انہیں رہنمائی ملی کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے. تو فرمایا ہم نے حضور علیہ السلام سے قرآن پاک سنا ہے لیکن کیا وہی ہے جو حضور نے فرمایا, جو حضور نے فرمایا. یؤمنون بالغیب, اے لوگوں غیب پر ایمان رکھو, بن دیکھے میرے نبی کی شان بیان کرو, بن دیکھے میرے نبی کی شان بیان کرو. یؤمنون بالغیب کی ایک اور مثال سمجھانے کے لیے کہ یہ وہ جذبات ہیں کہ 1450 سال ہو گئے, آج بھی
دنیا کے کونے کونے میں حضور کا میلاد منایا جاتا ہے، حضور کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں، حضور کے کمالات بیان کیے جاتے ہیں۔ مخالفت کرنے والے، حضور کی شان کو گھٹانے والے بھی موجود ہیں، لیکن قیامت تک ان کی پیش نہیں جا سکتی، کیونکہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محمد، اے اللہ کے اے میرے محبوب، ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو بن دیکھے حضور کی شانیں بیان کریں، ان کی نعتیں پڑھیں۔ ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات فرمائیں گے کہ جس بندے کا نام محمد ہے وہ جنت میں چلا جائے، جس بندے کا نام محمد ہے وہ جنت میں چلا جائے۔ تو یؤمنون بالغیب، یا رسول اللہ آپ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، بلکہ خدا نے خود فرما دیا اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا ہم کائنات کی کوئی چیز پیدا نہ کرتے۔ وجہ تخلیق کائنات حضور کی ذات ہے، سبب تخلیق کائنات حضور کی ذات ہے۔ تو اللہ پاک یہی دیکھتا ہے میرے بندے جنہوں نے دیکھا نہیں وہ مجھ پر ایمان کیسے لاتے ہیں۔ ایک حدیث پاک اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کیا فرشتوں کہاں گئے تھے؟ اللہ کو پتا ہے کہ فرشتے کہاں گئے؟ یا رب العالمین فلاں جگہ میرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے اور ان کا ذکر سننے کے لیے گئے تھے۔ فرمایا میرے بندے کیا مانگتے تھے؟ یا رب العالمین وہ مانگتے تھے تیری رضا مانگتے تھے، تیری جنت کا سوال کرتے تھے۔ تو اللہ پاک فرمائیں کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرمایا یا اللہ وہ تو دیکھا نہیں، کیا جنت کو دیکھا ہے؟ جنت کو نہیں دیکھا۔ اور دوزخ سے بچنے کا سوال کرتے ہیں، اللہ پاک فرمائیں کیا انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نہیں۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے فرشتوں گواہ رہنا جو بن دیکھے میرے دیکھنے کے طلبگار ہیں، جنت کو پانے کے طلبگار ہیں، دوزخ سے بچنے کے طلبگار ہیں، گواہ رہنا میں نے سب کو بخش دیا۔ اللہ کو یہ ادا پسند ہے کہ بندہ بن دیکھے اس کی قدرت کو مانے۔ تو فرمایا کہ فرشتوں نے عرض کی یا رب العالمین ایک بندہ ایسا تھا جو وہاں بیٹھا نہیں تھا بلکہ باہر ہی کھڑا تھا، پاس سے گزر رہا تھا اہل ذکر کے پاس۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو اہل ذکر کی محافل میں بیٹھا نہیں لیکن پاس کھڑا تھا، قریب سے گزر رہا تھا، وہ بھی بدبخت نہیں ہوتا، خوش قسمت ہوتا ہے۔ فرمایا گواہ رہنا میں نے اس سے بھی بخش دیا۔ یؤمنون بالغیب کی مثال ہے۔ اس لیے میرے دوستو اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت، اللہ کا عشق اور اللہ کے رسول کا عشق اسی وقت کما حقہ فائدہ دیتا ہے جب آپ نے کچھ دیکھا بھی نہ ہو پھر بھی بہت کچھ پانے کے طلبگار ہوں۔ اب دیکھیں نا کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں ساری زندگی گزر جاتی ہے، انہیں حرمین شریفین کی زیارت نہیں ہوتی، وہ یہاں روتے رہتے ہیں، دعائیں کرتے رہتے ہیں اور گنبد خضرا کا خیال کرتے رہتے ہیں، خانہ کعبہ کا خیال کرتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں، لیکن ساری زندگی وہاں جانے کا ان کو توفیق نہیں ہوتی، ساری زندگی جانے کا ان کے پاس سامان پیدا نہیں ہوتا۔ تو جب قیامت ہوگی نا تو اللہ پاک ان کا نامہ اعمال ان کے سامنے پیش کرے گا، وہاں لکھا ہوگا اتنے عمرے کیے، اتنے حج کیے، اتنی دفعہ گنبد خضرا کو دیکھا ہے، اتنی دفعہ خانہ کعبہ کو دیکھا ہے۔ وہ کہ یا اللہ دنیا میں تو میں وہاں گئے کوئی روتا رہا، تیری بارگاہ میں دعائیں کرتا رہا، ظاہری طور پر سامان پیدا نہیں ہو سکتا، تو یہ عمرے اور حج کہاں سے آ گئے؟ اللہ پاک نے فرمایا یہ میری قدرت ہے، کسی کو توفیق دیتا ہوں کسی کو نہیں دیتا، کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، کوئی وہاں پہنچ کے بھی نہیں پہنچتا، کوئی وہاں نہ پہنچ کے بھی وہیں ہوتا ہے۔ کیا بات! فرمایا جب بھی تو روتا تھا تو اگر تو عمرے کی نیت کر کے روتا تھا تو میں فرشتوں کو کہتا تھا کیونکہ یہ بغیر دیکھے رو رہا ہے اور اس کو توفیق نہیں، اس کے پاس سامان موجود نہیں ہے، تیرے رونے سے میں اتنا خوش ہو جاتا، میں فرشتوں کہتا ہے میرے فرشتوں اس کے نامہ اعمال میں ایک عمرے کا ثواب لکھا۔ اگر تو حج بھی یاد کر کے روتا، حج کے قافلے جاتے ہوئے دیکھتا، وہاں حج کے موسم کو یاد کرتا اور تڑپتا، تو میں کہتا میرے فرشتوں یہ حج کے لیے تڑپ رہا ہے، دنیا میں اس کے نصیب میں حج میں نے نہیں لکھا تو اس کے نامہ اعمال میں ایک حج کا ثواب لکھ دو۔ یہ یؤمنون بالغیب ہے کہ بغیر دیکھے جو بندہ اللہ اس کے رسول کی ذات کا طلبگار ہوتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں اسے دگنا اجر عطا کر دو، اسے دگنا اجر عطا کر دو۔ تو فرمایا کہ میرے بندوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں،
وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، کچھ دیکھا نہیں ہوتا اللہ سے ڈرتے ہیں، کچھ دیکھا نہیں ہوتا پھر بھی نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، روزہ ایک ایسی عبادت ہے، یہ بھی یؤمنون بالغیب ہے کہ ایسی عبادت ہے، صبح کھاتے ہیں پھر شام کو کھاتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کچھ کھایا ہے، یہ صرف رب کی ذات ہے۔ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ کون سا خوف ہوتا ہے کہ آپ کھاتے پیتے نہیں؟ وہ رب کی ذات ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فرشتوں میرا بندہ کھا پی بھی نہیں رہا، فرشتے کہتے ہیں یا رب العالمین یہ صبح سحری سے لے کر غروب آفتاب تک تیرا حکم ہے کہ کچھ کھانا پینا نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں یا اللہ تجھے دیکھا نہیں، تیرے نبی نے فرمایا ہے، قرآن میں آیا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم کہ روزے فرض ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں ان کی ادا سے خوش ہو کر ان کی بخشش کرتا ہوں، انہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو فرمایا کہ روزہ بھی ایک ایسی عبادت ہے، حضور نے فرمایا وہ بن دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے، بن دیکھے میرا نام لے کر جھوم جائیں گے، بن دیکھے وہ میری نعتیں پڑھیں گے، میرے قصیدے گائیں گے، میری ذات کے طلبگار رہیں گے، سبحان اللہ، میری ذات کے طلبگار رہیں گے۔ میرے دوستو، یہ بن دیکھنے کا جو معاملہ ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات بابرکات کو بھی بڑا پسند ہے، آپ کی ذات بابرکات کو بھی بڑا پسند ہے۔ وہ حضور کے ایک صحابی تابعی تھے جو جن کی والدہ نبینہ تھی، حضور کا زمانہ بھی پایا، حجا ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے کرم کے علاقے میں آپ کی والدہ نبینہ تھی، بیمار تھی، حضور کے زمانے کو پایا لیکن حضور کے دیدار سے مشرف نہیں ہو سکے، ماں کی خدمت کی وجہ سے، ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ تو کسی نے آپ سے پوچھا اے ویسے کرنی، اب حضور کے ملاقات ثابت نہیں ہے، اور یہ صحابی نہیں ہے، تابعی ہے، تابعی ہے، اور حضور کے زمانے میں ہی ایک ولی پیدا ہو گیا، اور پھر حضور کی بارگاہ میں یہ مقام ان کو حاصل۔ آپ نے فرمایا میرے فاروق علی مرتضیٰ میرے وصال کے بعد ان کے پاس جانا اور ان سے میری امت کی بخشش کی دعا کروانا، نبی اپنے ہوتے ہوئے ان سے دعا۔ تو فرمایا کہ حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اللہ کے نبی کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ فرمایا ایک تو میری ماں بیمار ہے، ایسا نہ ہو کہ میں جاؤں تو میری ماں فوت ہو جائے، تو کون جواب دے گا، کون جواب دے گا؟ دوسرا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے میں اللہ کے نبی کی بارگاہ کے آداب نہ بجا سکوں، اللہ کی بارگاہ کے آداب نہ لا سکوں، کوئی بے ادبی ہو جائے تو میں جاتا رہوں، یہ دو خوف ہیں، اس لیے میں نہیں جاتا۔ تو کسی نے پوچھا تو پھر اللہ کے نبی کا آپ کے ساتھ کو ملاقات، فرمایا میں تو وہاں نہیں گیا، میں تو وہاں حاضر نہیں ہوا، لیکن میری زندگی کی کوئی رات ایسی نہیں گزری جب وہ میری خواب میں تشریف نہ لایا۔ سبحان اللہ، شان و عظمت مصطفیٰ۔ اب یؤمنون بالغیب کا اجر کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب، میں نے آپ کو کہا نا کہیں مدینہ بیٹھ کے وہاں نہیں ہوتے، کہیں یہاں بیٹھ کے مدینہ ہوتے ہیں۔